جو نظریہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا تھا، ہمارا وہی نظریہ ہے، وہی عقیدہ ہے، ہمیں کسی نئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اشاعت و توحید و سنہ وہی ہے جو اکابرین بنا کر گئے ہیں۔ تو مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کا وہی عقیدہ اور نظریہ ہے جو عقیدہ اور نظریہ ولی کامل مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں شیعہ ٹی وی۔ ناظرین، آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا ابو بکر بندیالوی صاحب، اور حضرت مولانا ابو بکر بندیالوی صاحب سے وہ تمام سوالات میں پوچھنا چاہوں گا جو کہ میرے ذہن میں ہیں یا پھر ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ناظرین ہیں ان کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ وہ جو اشکالات ہیں وہ دور کیے جائیں۔ تو بہت شکریہ مولانا ابو بکر بندیالوی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ چونکہ آپ بھی سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، تو میں مذہبی پوائنٹ آف ویو سے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو مذہبی لوگ ہیں، یقیناً آپ نے بھی اس چیز کا بڑی اچھی طرح سے تجربہ کیا ہوگا اور مجھے بھی اندازہ ہوا ہے کہ یہ جو مذہبی لوگ ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت اچھے قابل اور بہت تہذیب یافتہ مہذب لوگ بھی ہیں، میرا ان سے رابطہ بھی ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو بد تہذیب ہے، بد اخلاق ہے، جس سے ایک نقصان یہ ہوگا کہ جو دوسرے لوگ ہیں جو لبرل ہیں یا آزاد خیال لوگ ہیں، کالج یونیورسٹیوں کے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھیں گے کہ دیکھو مذہبی لوگوں کی زبان کیسی ہے، الفاظ کیسے ہیں، تکلم کلام کیسا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ضروری نہیں ہے کہ سب سے پہلے ان مذہبی لوگوں کی تربیت کی جائے، تو یہ میرے خیال میں بڑا ضروری ہے، تو اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شجر ٹی وی کے چیف محترم جناب محمد شعیب صاحب نے مجھے مدعو کیا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صحافت کے میدان میں انہوں نے قدم رکھا ہے، میری دعا ہے شجر ٹی وی ایک نامور صحافت کے میدان میں ابھرے، اور آج یہ ہمارا انٹرویو کر رہے ہیں، اللہ کرے یہ ملک کے بڑے نامور شخصیات کا انٹرویو کرتا نظر آئے۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑا پیارا سوال کیا ہے، اور یقیناً ہماری تربیت کی کمی ہے۔ ایک مذہبی جماعت کے کارکنان جب بازاری زبان اختیار کرنے لگیں تو سکول و کالج کے جو نوجوان ہیں وہ ہم سے کیا سبق لیں گے؟ ہمیں مثال بننا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے پہلے اس امر کی ضرورت ہے کہ کوئی بڑا حکم کرے، کارکنان کو اختلاف رائے کی گنجائش دے۔ یہاں اصول یہ ہے کہ کسی جماعت کے ذمہ دار اور لیڈر کے خلاف اختلاف رائے کا اظہار کیا جاتا ہے تو اس کے چاہنے والے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل نامناسب عمل ہے، اور میں یہ بالکل آپ کے سوال سے متفق ہوں۔ مذہبی نوجوانوں کو عصری تعلیم کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے مثال بننا چاہیے، نہ کہ عصری تعلیم والے مذہبی نوجوانوں کی تربیت کرتے پھریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دلدل سے نکالے، اور اللہ کرے ہمارے نوجوان اختلاف رائے کو سمجھیں اور اختلاف رائے کو مخالفت کی حد تک نہ لے جائیں۔ میری بھی یہی کوشش ہے، ہماری ٹیم الحمدللہ اس بات پہ عمل کر رہی ہے اور کام بھی کر رہی ہے۔ اشاعت سوشل میڈیا ٹیم الحمدللہ میدان میں اتری ہے، اور جیسا کہ آپ بھی سن چکے ہیں، ہم نے الحمدللہ پہل کی اور اس کا نتیجہ ہمیں اچھائی میں ملا۔ بہرحال پھر بھی کہیں کہیں ایسے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ منسلک نہیں ہیں ہماری جماعت کے، لیکن دوسرے نظم کا حصہ بن چکے ہیں۔ در حقیقت وہ نظر تو ہماری جماعت کا نام لیتے نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے اصل میں نظریات ہمارے نہیں ہوتے۔ تو وہ نظریہ اشاعت کے جو محافظ نوجوان ہیں یا محافظ قیادت ہے، ان کو دبوچنے کے لیے کسی کا سہارا لے کر گالیوں کا بازار گرم کرتے ہیں۔ جب انہیں جواب نہیں ملتا اور منع کیا جاتا ہے تو وہ ان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ ایسے نوجوانوں کی نشاندہی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے کہ مختلف تحریریں گردش کر رہی ہیں، ان میں غالباً 1981 کا آپ نے بولا، تو بات یہ ہے کہ
1981 کی تحریر ہو یا کوئی اور سن کی تحریر ہو، اکابرین نے جس وقت جو مناسب سمجھا اس کے مطابق انہوں نے اپنا فیصلہ کیا، وہ اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں۔ تو 1981 کی جو تحریر ہے اس کے بعد مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نظریات کو اشاعت التوحید کہا جاتا ہے، آل نبی اولاد علی سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نغمہ توحید میں جو رجوع کیا ہے، میں یہاں مثال دینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کے دور میں سماع موتیٰ کا مسئلہ چلا، کچھ صحابہ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں سنتے۔ فیصلہ جا پہنچا امت مسلمہ کی مقدس ماں سید عائشہ پہ، تو ہماری ماں نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے کے بعد صحابہ کا اجماع سکوتی ہے، اس کے بعد کسی صحابی کا کوئی فعل، کوئی تقریر، کوئی تحریر، کوئی قول سامنے نہیں آتا، تو اس کو کہتے ہیں اجماع سکوتی، صحابہ کا اجماع سکوتی۔ اسی طرح قیادت کے جب سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے یا رجوع ہے، جو انہوں نے فتویٰ لگایا، اس کے بعد ہمارے سننے والے یا ہم سے اختلاف کرنے والے ہمیں ضرور بتائیں کہ اس وقت کن آدمیوں نے، کن شخصیات نے مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کہ اس فتوے یا رجوع کے خلاف کوئی آواز اٹھائی ہو۔ تو ہم بھائی، آپ نے پوچھا آپ کا نظریہ کیا ہے، تو بھائی میری اوقات کیا ہے؟ جو نظریہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا تھا، ہمارا وہی نظریہ ہے، وہی عقیدہ ہے، وہی مسلک ہے۔ بالکل آپ نے اچھا سوال اٹھایا ہے۔ آل نبی اولاد علی مرشد سید شفاء اللہ شاہ بخاری حفظ اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں یہ میں نے بات بالکل کہی ہے کہ ہمیں اپنے اکابرین کی تحقیق پہ مکمل اعتماد ہے، ہمیں کسی نئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ بات کو سمجھتے نہیں، پھر سوال شروع کر دیا۔ آپ نے اچھا سوال کیا ہے، بالکل کامنٹ آئے ہیں اور بعض پوسٹیں بھی نظر سے گزرنی ہیں، ہر پوسٹ اور ہر کامنٹ جواب دینا ان پہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن آپ نے سوال اٹھایا، بہت شکریہ آپ کا، اچھا سوال اٹھایا آپ نے۔ بات یہ ہے کہ ہر بندہ سمجھدار نہیں ہوتا، اپنے اپنے مطابق بات سنتے ہیں، جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اپنے متعلق، میں نے بات کی اپنے اور اپنی ٹیم اور اپنی جماعت کے متعلق بات کی کہ ہمیں اپنے اکابرین کی تحقیق پہ مکمل اعتماد ہے، کسی نئی تحقیق کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی تحقیق نہیں کرنا چاہتا ہے تو کرے، پر اشاعت التوحید و سنہ کا نام نہ لے۔ اشاعت التوحید و سنہ وہی ہے جو اکابرین بنا کر گئے ہیں جماعت۔ ہاں بالکل، میں نے خود یہ ویڈیو دیکھی ہے۔ اصل میں آدمی جب ضد پہ اتر آتا ہے تو پھر اس طرح کے کارنامے دوسروں پہ الزام لگانے کے لیے سر انجام دیے جاتے ہیں کہ میرے نام سے منسوب ایک آڈیو تیار کی گئی جس میں یہ الفاظ ہیں کہ جو مرشد سید ضیاء اللہ شاہ بخاری کو پیر نہیں مانتا وہ لعنتی ہے، مرتد ہے۔ تو خدا را میرا ایسی گفتگو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جھوٹ باندھا گیا ہے میرے پہ، اور جنہوں نے جھوٹ بولا ہے وہ خود قیامت والے دن اپنا حساب خود دیں گے۔ میرا ایسی ویڈیو، آڈیو اور ایسی گفتگو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، یہ بھی آپ کا ہر سوال الحمدللہ ایک اچھا انداز تھا، اچھا سوال تھا۔ یہ سوال بھی بہت بہترین ہے کہ یہ دور ہے، ہر طرف سے الزام تراشی چل رہی ہے، کم از کم اس الزام تراشی میں شجر ٹی وی پیش رہے گا کہ ہم نے پوری صفائی شجر ٹی وی پہ پیش کی ہے۔ تو مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کا وہی عقیدہ اور نظریہ ہے جو عقیدہ اور نظریہ ولی کامل مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا تھا۔ 1 انچ بھی ان کا بیٹا، لائق بیٹا، اللہ کا ولی بیٹا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، اپنے باپ اور اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہی عقیدہ، وہی نظریہ جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ کر گئے ہیں اسی پہ قائم ہے، کوئی دوسری رائے نہیں۔ تو آخر میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ شجر ٹی وی پہ آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں پیج تو آپ فالو کریں، اور یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں، تاکہ یہ نوجوان آگے آئیں
माशाअल्लाह बहुत प्यारे अंदाज में हमारे भाई मोहम्मद शुएब साहब ने इंटरव्यू लिया है। तो इसी तरह ये आगे बढ़ें आपके ताउन से। बहुत शुक्रिया शजर टीवी की नाजरीन का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।